محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہمارے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، یہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا، علم غیب کا مطلب کیا ہے؟ غیب کل کیا ہوگا یہ جاننا، پرسوں کیا ہوگا، آئندہ کیا ہونے والا ہے، کس کی زندگی میں کیا ہونے والی چیزیں ہیں، اور کس کی موت کب ہوگی، کون کب پیدا ہوگا، قیامت کب آئے گی، یہ پوری چیزیں یعنی جو ہم نہیں جانتے، کل کیا ہوگا، قیامت کے دن تک ہونے والی تمام چیزیں جو کہ ہم نہیں جانتے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ لیکن بہت سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے نہیں ہمارے نبی بھی عالم الغیب ہے، نبی بھی علم غیب جانتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ کیسے؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا۔ اگر کسی کو علم غیب ہو تو اسے کوئی چیز بتانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کل کیا ہوگا پورا معلوم ہے، تو میں آج آ کے اگر آپ کو بولوں دیکھو بھائی کل یہ ہوگا کل یہ ہوگا، تو پھر اس کو بتانے کی کوئی ضرورت پڑتی نہیں۔ کسی کو ایگزام پیپر میں ایگزام لکھنے کے لیے گیا، اس کو کون کون سے کوشچنز آنے والے ہیں پہلے سے پتا ہو، اور اگر اس کے پاس جا کے ہم یہ بولے کہ دیکھو بھائی کل ایگزام میں یہ ہونے والا ہے، یہ کوشچن آنے والا ہے، یہ کوشچن آنے والا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ جس کو پہلے سے ہی پتا ہو اس کو پھر الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب سوچنا، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے کل کیا ہوگا یہ سب چیزیں بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر ہے نا، کل کیا ہوگا اگر نبی کو معلوم ہی ہے تو پھر یہ قرآن کیوں اتری، یہ وحی کیوں؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو ہی سب کچھ معلوم ہے، تو پھر اللہ کو یہ سب چیزیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز، اس لیے ہم کو کیا ہے؟ وحی جو کہ اللہ کے پاس سے اللہ کے رسول تک جو پیغام آتا ہے، یہ وحی اس کا انکار ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھے کہ نبی کو معلوم ہے، بھائی سب کچھ معلوم ہے، علم غیب ہے، تو پھر وحی کی یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسی کو ہم انکار کر دیا، ایسا ہو رہا۔ دوسری چیز، ہمارے معاشرے میں جتنے بھی، دیکھو یہ اتنی اہم بات ہے، آپ کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو آخر میں سوال کرنا، لیکن اتنی اہم بات ہے کہ اگر نبی کے تعلق سے ہمارا عقیدہ غلط ہے تب بھی ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کو علم غیب ہے تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ دیکھیے یہ سب چیزیں کیوں ہمارے معاشرے میں؟ کیونکہ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ اکثر مسلمان قرآن نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ ہم کو قرآن سمجھ کے پڑھنے کا، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ بہانے بناتے ہیں، اس لیے یہ غلط فہمیاں ہیں۔ اگر قرآن نکال کر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ اس کا آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی آپ کہہ دو، کیا کہنا ہے؟ کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، وہ بات واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے ذریعے سے یہ بتلا رہے ہیں کہ اے نبی آپ بول دو، کیا بولنا ہے؟ میں فرشتہ نہیں ہوں، اور نہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول خود کہتے ہیں، اللہ کے رسول کے زبان سے اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، کل کیا ہوگا میں نہیں جانتا۔ ہاں، جتنی وحی اللہ کے پاس سے مجھے آتی ہے وہ چیز بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو چیز مجھے بتاتے ہیں وہ حکم میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن میرے پاس کل کیا ہوگا اس کی قوت نہیں ہے، علم غیب مجھے نہیں ہے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ اعراف آیت نمبر 188،
اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سا منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا اس آیت پر۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوا رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا، میں علم غیب نہیں جانتا، میں کسی نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو نفع ملتا، اللہ اگر کسی کو نقصان کرنا چاہے تو نقصان ہوتا۔ اللہ کے رسول بھی کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کے رسول کے پاس بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کو بیماری دے، کسی کی بیماری تکلیف کرے، کسی کو خوشیاں دے تو کسی کو غم دے، تکلیف دے۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس بھی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ لیکن آج مسلمان کیا سمجھے؟ رسول کو تو چھوڑو، ایسے ایسے لوگوں کے تعلق سے جو کہ مرے ہوئے لوگ ہیں ان کے تعلق سے یہ عقیدہ کہ نہیں ان کے پاس جانے سے بھی ہم کو فائدہ ہوتا، ان کے پاس جانے سے بھی ہم کو فائدہ ہوتا، وہاں جانے سے ہماری بیماری کم ہوتی، یہاں جانے سے ہماری تکلیف دور ہوتی ہے، یہ لوگوں کے عقیدے۔ اور پھر علم غیب جو کہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت یہ مانتی ہے کہ نبی کو علم غیب ہے، کل کیا ہوتا معلوم ہے، وہ تو چھوڑو، آج تو صرف راستے میں بیٹھے ہوئے یہ عامل بابا، یہ فقیر، یہ جو لوگوں کے پاس پیسے لوٹنے والے، ان کے تعلق سے بھی ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں بھائی ان کو جا کے ہاتھ دکھائے تو پورا بول دیتے، جیسا ہوا ویسا بول دیتے۔ علم غیب اسی کو بولتے۔ گھر میں چوری ہوئی فوراً فون آتا، مولانا ہمارے گھر میں چوری ہوئی جی، اور ہم فلاں بابا کے پاس جانا چاہتے ہیں، انہوں صحیح بولتے، کہتے ہیں صحیح ہے کیا؟ ہاں گھر میں چوری ہوئی، ان کے پاس جانے سے بول دیتے۔ ایک میرا بچہ ایگزام میں پاس ہوتا کہ نہیں ہوتا، بابا کے پاس جانا، میرے بچی کا رشتہ آتا نہیں آتا، کب ہوتی شادی، ویزا کب آتا کب نہیں آتا، یہ کاروبار کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، یہ سب چیزیں معلوم کرنے کے لیے عامل باباؤں کے پاس جا کے اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں، امی ابا کا نام بتاتے، ڈیٹ اور تاریخ بتاتے۔ صرف یہ کام ڈائریکٹ بھی نہیں انڈائریکٹ بھی چل رہا آج، آپ سب جانتے ہیں، ٹیلی فون، موبائل کے ذریعے سے، اور صرف کیا ہے ٹی وی چینلز کے ذریعے سے بھی، بہت سارے ٹی وی چینلز ایسے ہیں جس پہ بیٹھ کے نیچے نمبر دے دیتے، آپ کی پریشانی کیا ہے اس نمبر پہ کال کرو بابا بتا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ بسوں میں ایڈورٹائزمنٹ، یہ بابا کو کال کرو آپ کی ہر مشکل دور۔ کل کیا ہوگا بتانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کس کی زندگی میں کل کیا ہوگا، کون کب مرے گا، کتنا کھائے گا، کتنا جیے گا، اللہ کے علاوہ یہ علم کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ جس کا یہ عقیدہ ہو، اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی فلاں بابا کو بھی معلوم ہے، کتے ہم گئے ہمارے کو سچ دکھا، انہوں سچ بولے، ہم یقین کر لے رہے، وہ اسلام سے باہر ہو سکتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ عامل باباؤں کے تعلق سے چھوڑو، نبی کے تعلق سے بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کو بھی سب کچھ معلوم ہے، تو پھر یہ خطرناک عقیدہ ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو علم غیب اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ پہلا یہ ہمارا عقیدہ ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔